بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین. درس کتاب ہدایت النحو، درس نمبر 2. گزشتہ درس میں ہم نے ہدایت النحو کے نام کے بعد بسملہ کو پڑھا، حمدللہ اور خطبہ کو پڑھا. اما بعد کے بعد تقریباً مختصر اس کتاب کے نصاب کے بارے میں پڑھا، اور پھر یہ پڑھا کہ یہ کتاب 5 چیزوں پہ مشتمل ہے: مقدمہ، 3 مقالات اور 1 خاتمہ. مقدمہ میں ہم نے پڑھا کہ وہ مبادی کے بارے میں ہے، اور اس مقدمے میں 3 فصلیں ہیں. پہلی اور دوسری فصل کو کسی حد تک ہم پڑھ چکے ہیں، اور دوسری فصل ابھی کنٹینیو تھی. دوسری فصل میں ہم نے یہ پڑھا کہ کلمہ کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف. آج ہم پڑھیں گے حد الاسم. درس نمبر 2 شروع ہو رہا ہے. تعریف اسم، نوٹ کر لیں. تعریف اسم. اسم ایسا کلمہ ہے، اسم ایسا کلمہ ہے جو مستقلاً یعنی فی نفسہ دلالت کرے، مستقلاً معنی پر دلالت کرے، اور اس کا معنی ماضی، حال، استقبال میں سے کسی کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو. اسم ایسا کلمہ ہے جو مستقلاً یعنی فی نفسہ ہی دلالت کرے معنی پر، اور اس کا معنی 3 زمانوں یعنی اسم، فعل، حرف میں سے کسی کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو. یہ اسم کی تعریف ہے. جیسے رجل، مرد، علم، نالج. دوسری چیز جو نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ علامات اسم کتنی ہیں. علامات اسم. نمبر 1، پہلی علامت کہ اس سے خبر دی جا سکے. اس سے خبر دی جا سکے، یعنی وہ مسند الیہ واقع ہو. نمبر 2، دوسری نشانی یہ ہے کہ اسم مسند بہ بھی واقع ہو سکتا ہے. مسند بہ یعنی اس کے ساتھ بھی خبر دی جا سکتی ہے. ایک تو تھا نا اس سے، ایک اس کے ساتھ بھی خبر دی جا سکتی. ان دونوں کی مثال لکھ لیں تاکہ واضح ہو جائے، پھر آگے تیسری لکھیں گے. زید قائمون، زید مسند الیہ، قائم مسند بہ.
قائم کے ساتھ خبر دی جا رہی ہے، زید سے خبر دی جا رہی ہے. جس سے خبر دی جائے وہ مسند الیہ، جس کے ساتھ خبر دی جائے وہ مسند بہی. زید سے خبر دی جا رہی ہے اور زید کے ساتھ قائم کے ساتھ قائم سے خبر دے رہے ہیں. زید مسند الیہ، قائم مسند بہی. زید مخبر عنہ دوسرا نام، قائم مخبر بہ، مخبر عنہ جس سے خبر دی جائے، مخبر بہ جس سے خبر دی جائے. یعنی اس میں یہ خاصہ ہو گیا کہ وہ مسند الیہ بھی واقع ہو سکتا ہے اور مسند بہی بھی. اس سے بھی خبر دے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ بھی خبر دے سکتے ہیں. ایک ہی مثال میں دونوں آ گئے. نمبر 3، اضافت. دونوں طریقوں سے ممکن ہے. جیسے اسناد دونوں طریقوں سے تھا نا. اگر آپ بریفلی لکھنا چاہیں تو یہ کہیں گے کہ اسناد دونوں طریقوں سے، سمجھ گئے نا. اور اضافت دونوں طریقوں سے، یعنی اسم مضاف بھی واقع ہو سکتا ہے، مضاف الیہ بھی واقع ہو سکتا ہے. مثال غلام زید، زید کا غلام. زید بھی اسم ہے مضاف الیہ، غلام بھی اسم ہے مضاف. ٹھیک ہو گیا. چلیے نمبر 3، نہیں نمبر ہاں اچھا نمبر 4 ٹھیک ہے. نمبر 4 یہ دیکھیں بیٹھنے کے طریقہ ذرا آداب سیکھیں. نمبر 4 لکھیں. نمبر 4 دخول الف لام تعریف. رجل تھا اب بن گیا الرجل، حمد تھا بن گیا الحمد. الف لام کہاں داخل ہوتا ہے؟ الف لام تعریف صرف اسم، فعل پہ نہیں حرف پہ. کتنے ہو گئے؟ نمبر 5 دخول الجر. دخول جر یعنی حرف جر فعل حرف پہ نہیں آئے گا، اسم پہ آئے گا. لے رجلین، جیسے لے رجلین. کتنے ہو گئے؟ 6. نمبر 6 دخول تنوین. دخول تنوین، تنوین پڑھ چکے ہیں آپ؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش. شاباش. 2 فتحہ 2 ضمہ 2 کسر، 2 زبر 2 پیش 2 زیر. حوزے کی اصطلاح میں زبر زیر نہیں کہیں گے، کہیں گے فتحہ کسرہ ضمہ. اچھا کتنے ہو گئے؟ 6. نمبر 7 مثال رجلون رجلن رجلن. ٹھیک. یا رجلن خذ بیدی ہے نا، تنوین ہے. نمبر 7 نمبر 7 تثنیہ ڈوول.
رجلان زیدان. نمبر 8 جامع یعنی اسم جمع ہوگا. جیسے زیدون رجال. یہ جو 7 اور 8 ہے اس پر ایک اعتراض آ سکتا ہے, ذرا وہ نوٹ کر لیں کہ فعل بھی تو ہم نے پڑھا ہے صرف میر میں, یضربان ضربا. اب یہ کیا کہ یضربون ضربو تسنیہ اور جمع تو فعل بھی ہوتا تھا جمع, اس میں خود فعل تسنیہ و جمع نہیں ہوتا, فاعل تسنیہ و جمع ہوتا یا نائب فاعل تسنیہ و جمع ہوتا ہے. ضربا ضربا میں 2 دفعہ مارنا نہیں ہے, 2 بندوں کا مارنا ہے. ضربو میں 3 مردوں نے مارا ہے. سمجھ گئے بات؟ تو اس میں دراصل کیا ہے, اس میں فعل نہیں تسنیہ یا جمع ہوتا, فاعل ہوتا ہے تسنیہ جمع یا نائب فاعل ہوتا ہے. مثلا زوربا زوربو, زوربو میں نائب فاعل جمع ہے, بہت سارے لوگوں کو مارا گیا. ٹھیک ہو گیا, یہ ذہن میں بڑا امپورٹنٹ. نمبر 9 نمبر 9 صفت یعنی اسم موصوف بھی واقع ہو سکتا ہے, صفت بھی واقع ہو سکتا ہے. رجل شریفون, مرد جو کہ شریف ہے. رجل شریف, مرد جو کہ شریف ہے. نمبر 10 تصغیر چھوٹا. رجل مرد, رجائل چھوٹا مرد. دیکھا ہوا ہے وہ کون سا؟ لاہور والا چائنیز ریسٹورنٹ والا, میرا دوست ہے, دوست ہے میرا اتنا سا, مجھے یہ یہاں تک آتا ہے, یہاں گھٹنے پہ بوسہ دیتا ہے وہ. آپ دیکھا بھول گئے ہوں, بڑا میرا خاص دوست ہے, لاہور ٹی وی میں بھی آتا ہے. ہاں وہی 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 بڑا میرا خاص دوست ہے. علامہ صاحب آ گئے, علامہ صاحب. ٹھیک, کتنے ہو گئے؟ 10 11. ندا پکارنا, یا زیدو یا علیو یا اللہ ہو. منادا ہونا, یہ ندا سے مراد کیا ہے؟ منادا ہونا اسم کا خاص. یا زید یا علیو یا علیو یا عظیم یا غفور یا رحیم یا احکم الحاکمین یا الہ العالمین یا ابا الحسن یا ابا القاسم, وہ دعائے توسل میں. یا ابا محمد یا ابا صالح ہے نا. ابو صالح کس کا لقب, کس کی کنیت؟ امام زمانہ کی. نوٹ کرنا امام زمانہ, یہ پڑھا چکا ہوں, نوٹ نہیں کرتا. امام زمانہ کی ابو صالح یا ابا صالح المہدی ادرکنی. وہ آپ سے سوال نہیں کیا جائے. فی الحال اب یہ لکھیں کہ کنیت ان کی یہ اولاد شاید ہو ان کی, ہمیں کیا پتا. ابو صالح غائب ہے نا. المہدی میں لکھا ہوا ہے جو جشن ہوا ہے, اتنا بڑا لگا ہوا ہے, یا ابا صالح. ٹھیک, کتنے ہو گئے؟ 11. صاحب پڑھتے پھلا اور وہ بولتے تھے کہ امام کے تعلق سے 2 مسئلے ہیں, بچہ ہونے کا
ایک تو وہ امام بنے بچے تھے اور جب آئیں گے 1200 سال میں ہو گئے اور اس کے باوجود ان کو جب بچہ ہوگا بالکل درست، یہ بالکل صحیح ہے. وہی ہے کہ کلو شان یرجو وہ الی جو اصل. ہے کہ ان پہ کوئی اثر نہیں ہے زمانے کا اثر نہیں. بالکل ماشاء اللہ. جوان ہوں گے وہ اتنے عرصے کے بعد بھی خضاب نہیں لگائیں گے. جوان ہوں گے. اثیر تغیرات نہیں ہے. یہ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر ذرا بیان کریں گے مسند اور مسند الیہ کیا ہوتا ہے، مخبر عن و مخبر بہی کیا ہے، اسی کو محکوم علیہ اور محکوم بہی بھی کہتے ہیں. وہ ذرا پڑھیں گے اور پھر یہ بھی پڑھیں گے کہ اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں. ثم حد الاسم، پھر اسم کی تعریف. انہو، ثم کے بعد انہو یعنی ان الاسم کلمۃ تدل علی معنی فی نفسہ. تحقیق اسم کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر، فی نفسہ ہی، معنی پر مستقلاً دلالت کرتا ہے. فی نفسہ سمجھ گئے؟ فی نفسہ کے نیچے لکھنے مستقلاً، بغیر کسی کنیکشن. غیر، یہ غیر صفت ہے معنی کی. تدل علی معنی فی نفسہ غیر مقترنۃ باحد الازمنۃ الثلاثۃ، جو ملا ہوا نہیں ہوتا تین زمانوں میں سے ایک کے ساتھ. ٹھیک ہے. ازمنۃ الثلاثہ کون کون سے؟ ماضی، حال، استقبال. اعن الماضی والحال والاستقبال. اعنی یعنی میری مراد، یعنی نہیں کہتے، یعنی اس کی مراد، اعنی میری مراد. اعن الماضی والحال والاستقبال. اعنی فعل فاعل، الماضیہ مفعول. میری مراد ہے ماضی، حال اور استقبال ازمنۃ الثلاثہ سے. کرجلن و علم، یہ کرجلن اگر کا کے ساتھ پڑھیں گے تو کرجلن ہوگا، ورنہ کا کو الگ کر کے پڑھیں کا، جیسے رجلون، علم. وعلامتہ، اور علامت کیا ہے اسم کی؟ ان یصح الاخبار عنہ، کہ اخبار عن ہو، اس سے خبر دینا صحیح ہو. ٹھیک ہے. محکوم علیہ بھی اسی کو کہتے ہیں، مخبر عنہ بھی اسی کو، مسند الیہ بھی اسی. وبہی، اور اس کے ساتھ بھی خبر دی جا سکے. مخبر بہی، مسند بہی، محکوم بہی. حکم اس کے ساتھ لگایا جائے. قیام کا حکم قائم سے لگایا جا رہا ہے، اور قیام زید سے ہے. کا زید قائم، جیسے زید قائم. زید مبتدا، قائم خبر. زید مسند الیہ، قائم مسند بہی. زید مخبر عنہ، قائم مخبر بہی. زید محکوم علیہ، قائم محکوم بہی. ٹھیک ہے. والاضافۃ، نمبر 2. نمبر 1 ہو گیا اسناد، ہم نے اس کو 2 کر لیا. ہاں، ورنہ ایک ہی کرنے کو بھی وہ بھی ہو سکتا ہے. ایک کریں تو 10 ہو جائے، ہے نا؟ ایک کریں تو 10 ہو جائے. والاضافۃ، نمبر 2 اضافت ہو سکے، کہ غلام و زیدن، غلام مضاف، زید مضاف الیہ. نمبر 3 اس کے مطابق گنے نا، کتاب کے مطابق 10 ہو جائے. نمبر 3 ودخول لام تعریف ہے، اور الف لام تعریف کا داخل ہوگا اسم پر. کر رجل، الرجل، الف لام. ال کیوں نہیں پڑھیں گے؟ ال کیونکہ را شمسی ہے. الحاکم قمری ہے، الحاکم. القمر الشمس. کر رجل. والجر، نمبر 4 جر. والتنوین، جر یعنی غلام زیدن، فعل مجرور نہیں ہوگا. والتنوین، 2 فتح 2 ضمہ 2 کسرہ. رجل رجلان رجلین. والتثنیہ رجلان. والجمع رجال. والنعت زید
شریفون رجل شریفون نعت نہیں ہے. نعت آیا نا صفت وہ نعت ہے اچھا اچھا. وہ صفت وہی نعت ہے صفت کے ہاں بریکٹ میں لکھ لیں صفت یا نعت نعت منعوت یا صفت موصوف و نعت یعنی صفت و تصغیر چھوٹا رجائل رجل سے رجائل و ندا یا رجلن خذ بیدی یا اللہ یا علی یا محمد یا رسول اللہ یا صاحب الزمان فإن كل هذه من خواص الاسم یہ 10 کے 10 اگر وہ اسناد کو ایک کر دیں تو کتنے ہو گئے 10 ورنہ کیا یہ 10 کے 10 خواص سے اسم سے ہیں یعنی فعل و حرف ان خواص کو نہیں رکھتے وَمَعْنَ الْإِخْبَارُ عَنْهُ أَنْ يَكُونَ مَحْكُومًا عَلَيْهِ اخبار عنہ کا معنی مسند الیہ کا معنی یہ ہے کہ محکوم علیہ ہو زید پر قیام کا حکم لگایا جائے زید سے قیام صادر ہو زید سے قیام کی خبر دی جائے فاعلاً او مفعولاً او مبتداً یہ جو محکوم علیہ یا فاعل ہوگا یا مفعول ہوگا یا مبتدا یہ مبتدا ہے مبتدا نہیں ہے مبتدا یہ بھی غلط لکھا ہاں مبتدا 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 ابتدا یبتدئ ابتداء فهو مبتدئ فذاک مبتدأ یہ غلط لکھا اصلاح کرتے جائیں نا یہ فاعلا او مفعولا او مبتدا وہ اخباران ہو فاعل ہو وہ محکوم علیہ فاعل ہو یا مفعول ہو یا مبتدا ہو وَيُسَمَّى کوئی آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ مسند الیہ کتنی چیزیں کل ہو سکتی ہیں تو 3 فاعل مفعول مبتدا وَيُسَمَّى اسمًا اچھا اب یہ سوال ہے ایک پہلے سمجھ گیا آپ ذرا اس کو نوٹ کر لیں کہ سوال اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں یہ نام ہے جو ڈالنا ہے ہدایت النحو بھی نہیں ابھی ہدایت النحو اچھا سوال یہ ہے کہ اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں جواب اس کے 2 جواب یا اس لیے اگلی دفعہ نوٹ بک کے بغیر نہیں آنا اور بستے کے بغیر نہیں آنا یا تو یہ لیا گیا ہے واسم سے اسم واسم سے ماخوذ ہے واسم کہتے ہیں داغ نہادن نشان لگانا یہ اردو میں نہیں کہتے یہ پنجابی میں بھسما وہ جو کلف لگاتے ہیں وہ بھسما اس لیے ہے اصل میں وہ اسم سے ہی ہے وہ نشان لگاتے ہیں وہ بے اسم ہے بے اسم ہاں ٹیٹو وہ بھی اسی لیے وہ بھی کہ نشان لگاتے ہیں واسم کہتے ہیں داغ نہادن یا لیا گیا ہے سمو سے کوئی آپ سے پوچھے اسم کا اوریجن کیا ہے کہیں گے یا واسم ہے یا سمو ہے سمو علو بلندی سما کو سما کیوں کہتے ہیں آسمان کو کیونکہ وہ اونچا بلند سما یعنی بلند واسم سے اگر لیا جائے تو اس کی تاریخ یہ ہے ہسٹری یہ ہے کہ عرب جب چرواہے کو اپنی بھیڑ بکریاں دیا کرتے تھے
تو ان کی پیشانیوں پر مارک نشان لگا دیتے تھے، کالا پیلا نیلا پرپل، تاکہ جب وہ پلٹتی تھیں تو اس ریوڑ میں سے الگ کرنے میں تکلیف نہ ہو۔ جو کالی پیشانی والی ہے وہ بنی تمیم کی ہے مثلا، جو ریڈ پیشانی والی ہے بنی حجاز کی ہے مثلا، اس لیے اس کو واسم کہتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بندہ نام رکھ دیتا ہے کہ یہ مثلا علی رضا ہے، تاکہ مکس نہ ہو محمد رضا سے یا حسین رضا سے، یہ اس لیے نام رکھا جاتا ہے۔ گویا یہ بھیڑ بکریوں کی طرح نشانی لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ الوف سے ہو تو اس لیے کہ اسم کا درجہ بلند ہے فعل و حرف سے، جیسے آسمان بلند ہے۔ مصنف فرماتے ہیں میرے اسکول آف تھاٹ میں اسم کو وسم سے نہیں لیا گیا بلکہ سمو سے لیا گیا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں یعنی سخاوت حسین کہ یہ دونوں ٹھیک ہے۔ وسم سے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اسم کا اصل ہدف وسم ہی ہے، نشاندہی ہی ہے، اور سمو سے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ان دونوں سے الوف درجہ رکھتا ہے۔ اس بنیاد پر درجہ بلند ہے اس لیے کہ اس سے اخبار عنہ بھی جائز ہے، اخبار بہی بھی، مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے، مسند بہی بھی، محکوم علیہ بھی ہو سکتا ہے، محکوم بہی بھی۔ اس سے بھی خبر دے سکتے ہیں، اس کے ساتھ بھی خبر دے سکتے ہیں، مگر فعل مسند بہی ہوگا، مسند الیہ نہیں ہوگا، محکوم بہی ہوگا، محکوم علیہ نہیں ہوگا، مخبر بہی ہو سکتا ہے، مخبر عنہ نہیں ہو سکتا، اور حرف تو بالکل ہی تھرڈ کلاس ہے، نہ مسند بہی، نہ مسند الیہ، نہ مسند بہی، نہ مخبر عنہ، نہ مخبر بہی، نہ محکوم علیہ، نہ محکوم بہی۔ تو گویا یہ درجے میں بلند ہے، بادشاہ ہے، ٹھیک۔ دیکھیں وَيُسَمَّى اسمن، اور نام رکھا جاتا ہے اس اسم کا اسم، لِسُمُوِّهِ عَلَى قِسْمَيْهِ، کیونکہ بلند ہے یہ اسم اپنے دونوں قسموں پر۔ اپنی دونوں قسمیں کون سی ہیں؟ دو اور قسمیں، بعض جگہوں پہ لکھا ہے قسیمہ ہے، یہاں تو قسمیں ہیں، بعض کتابوں میں قسیمہ بھی ہے، بعد میں پڑھیں گے۔ جو دو قسیم ہیں نا اس کو تقسیم کرنے والے، ان دونوں قسیموں پر وہ ڈیوائڈرز پر لکھا ہے۔ اچھا قسیمہ تو پھر ٹھیک ہے، ہاں صحیح، ویری گڈ، قسیمہ ہے، بہت اچھی۔ علا قسیمہ ہے، اس کے جو قسیم ہیں دونوں، یعنی ایک قسیم کا نام ہے فعل، دوسرے قسیم کا نام ہے حرف، ان دونوں قسیموں پر اس کا سمو ہے، یعنی الوف ہے۔ سمو کے نیچے لکھنے الوف، سمو بمعنی الوف۔ لا لکون الاسم وسمن، نہ اس لیے کہ اسم واسم ہے، علی المعنی، معنی پہ نشاندہی ہے۔ دیکھیے یہ بوتل ہے نا، دیکھیے باٹل، آپ نے جیسے باٹل کہا یہ آپ کے ذہن میں آ گئے، تو یہ واسم ہے، نشانی ہے باٹل۔ یہ کیمرہ ہے، آپ نے کیمرہ کہا، وہ کیمرہ کے اوپر آپ کی توجہ چلی گئی۔ یہ ابا ہے، یہ واسم ہے اس کپڑے پر۔ یہ ٹیلی فون ہے، یہ واسم ہے فون پر، سیٹ پر۔ تو اس لیے نہیں کہ یہ اسم واسم ہے معنی پر، فرماتے ہیں میری نظر میں یہ نہیں، میری نظر میں اس کو اسم اس لیے کہا جاتا ہے لِسُمُوِّهِ عَلَى قَسِيمَيْهِ،
اپنے دونوں بھائیوں پر، اپنے دونوں ڈیوائڈرز پر یہ سمو رکھتا ہے، علوف، درجہ اس کا بلند ہے. لا لکون الاسم واسمن علی المعنی، نہ اس لیے کہ جو اسم ہے یہ واسم ہے معنی پر. واسم یعنی نشانی. کوئی بھیڑ بکری والی بات یاد رہے گی نا، یہ قربانی کے بکروں کو نہیں نشان لگا دیں کہ سمجھ جائیں کہ یہ بکے گا نہیں، یہ بک چکا ہے. بکروں کو جو دمبا بھی کہتے ہیں، دمجیا قربانی کی جن کی لاٹ ہوتی ہے، اور بعضی لوگ جو ہے نا دمبے ان کو بھی کہتے ہیں. ہاں ان کو بھی کہتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ قربانی کا مسئلہ ہے کہ جب امام نے حضرت اسماعیل کی قربانی ہے تو دمبا کٹتا ہے، اور جب حسین کی قربانی کا مسئلہ آتا ہے تو دمبا جلتا ہے. دمبا بکتا ہے، جلتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا. ٹھیک ہو گیا. اب کوئی آپ سے پوچھے کہ اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں تو کیا بتائیں گے؟ دو وجہ سے. یا وسم ہے معنی پر، وسم علی المعنی، یا سمو علی قسیم. چلیں اب آ جائیں فعل کی تعریف. آگے لکھ لیں تعریف فعل. لکھے، پین پھینکنا نہیں، بہت ایک ایک منٹ میں لکھنا ہے. شاباش. فعل کی تعریف. فعل ایسا کلمہ ہے جو مستقلاً یعنی فی نفسہ ہی معنی پر دلالت کرے. فعل ایسا کلمہ ہے جو مستقلاً یعنی فی نفسہ ہی معنی پر دلالت کرے اور تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا ہو. یعنی اسم و فعل و حرف نہیں، یعنی ماضی مضارع. ہاں شاباش. یعنی ماضی، حال، استقبال. نہیں ہے یعنی حال، ماضی، حال، استقبال. ضرب ماضی، یضرب حال، استقبال. اضرب حال، سوف یضرب استقبال، لا یضرب حال. پڑھا تھا یہ یہ تعریف فعل. اب ایک سوال، علامات فعل کیا ہیں؟ کیسے پہچانے کہ یہ فعل ہے؟ نمبر 1 اسناد بہی. اسناد بہی. اسی کا دوسرا نام کیا ہے؟ اخبار بہی. تیسرا نام کیا ہے؟ محکوم بہی. بس نحو میں آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، یہ تینوں یاد کر لیں. جیسے مثال زیدون یضربو، یہ یضربو محکوم بہی ہے. یضربو مسند بہی ہے. یضربو مخبر بہ، زید کی خبر اس کے ذریعے دی جا رہی ہے. حکم ضرب زید پر اس کے ساتھ ہے، اس کے ذریعے ہے. ٹھیک ہے. اسناد کلام کا کنیکشن، اسناد کنیکشن کو بھی کہتے ہیں. ریلیشن، نسبت، یہ سارے معنی لکھ لیں. اسناد یعنی نسبت، اسناد یعنی تعلق، ریلیشن، ہاں، کنیکشن، ربط، ربط بھی لکھ لیں. ربط، یہ سب اسناد کے معنی.
लोग असनाद नहीं कहते, असनाद सनद की जमा है, हदीस सनद मोतबर है या नहीं, वो सनद से मुराद भी निस्बत। आपको डिग्री दी जाती है, मेरे पास मास्टर की सनद है, वो भी यही है कि निस्बत की वेरिफिकेशन है मेरे पास कि मैं जो एमए लिख रहा हूँ उसकी सनद ये है, ये जो हदीस में नकल कर रहा हूँ उसकी सनद ये, निस्बत ये है। किससे आई है? यूनिवर्सिटी से मेरा ये ताल्लुक़ रहा है, ये मेरे पास डिग्री, सर्टिफिकेशन। हाँ सर्टिफिकेशन, ठीक है। अच्छा, तो नंबर 1 क्या हो गया? इस्नाद बिही, उसमें मुतलक इस्नाद था, याद है ना, वो जो 1-2 हमने कर लिया था। इसमें क्या है? इस्नादुम बिही, बस। चलिए नंबर 2, दुखूले कद, फेल की दूसरी खुसूसियत है, उस पर कद आएगा, इसम पे कद नहीं आएगा। अम्मा बादो फकद, देखिए कद, कद क़ाल अल्लाह, कद क़ामत अस्सलात, शाबाश, वेरी गुड। नंबर 3, दुखूलो सीन, सयदरिबो, अनकरीब मारेगा। सागफिरो, जल्दी मैं माफ़ी मांगूंगा। सौफ अगफिरो लकुम रब्बी, देर के बाद, काफ़ी देर के बाद। वालेकुम अस्सलाम। सीन आता है करीब के लिए, सोफा दूर, ठीक है। कितने हो गए? नंबर 4, दुखूले जज़्म, जज़्म इसम पर नहीं आएगी, वक्फ की सूरत में आ सकती है, ये ज़हन में रखना, मगर उसको जाहिर करेंगे तो बिल्कुल जज़्म नहीं। हाँ, जैसे मैंने आपसे पूछा मन जा, कौन आया, आपने कहा हाशिम, हालांकि ये असल में क्या है? हाशिमुन। हाँ, असल में ये हाशिम आपने इसलिए कहा कि ये वक्फ है, अगर आगे कोई बात चल रही होती या पीछे से कनेक्शन होता तो हाशिम जायज़ नहीं था। उस समय आप कहें जाअनी हाशिमुन, आया मेरे पास हाशिम, हाशिम नहीं कहे, हाशिमुन कहे। तो ये ज़हन में रख ले, वक्फी हालत को ख़त्म न कर दीजिएगा। एक्टिव हालत में इसम जज़्म नहीं रखेगा। और ये भी ध्यान में रखना, ये जो मिन है, मिन, ये जज़्म नहीं है। हाँ, मिन, कद हर्फ है ना, तो फिर आपने तो कहा कि फेल में जज़्म आती है, तो जज़्म तो यहाँ भी आई हुई है, तो हम कहेंगे जनाब ये जज़्म नहीं है, ये मबनी अला सुकून है, ये तो पैदा ही ऐसे हुआ है। जैसे बच्चा नेकेड पैदा होता है, ये तो बेचारा नेकेड ही पैदा हुआ है। मेन समझ आ गई बात? हाँ, चलिए कितनी हो गई? दुखूले जज़्म, मिसाल दें जज़्म की। लम यदरिब, नहीं मारा उसने, लम यदरिब, ये सुकून की मिसाल। नंबर 5, पांचवी खुसूसियत फ़िल की तसरीफ़, जो किताब तसरीफ़ में भी पढ़ चुके हैं, अमसला में भी पढ़ा है, शरह अमसला में भी पढ़ा है, सर्फ़ मीर में भी पढ़ा है। याद है आपको कि फ़िल का खासा ये है कि उसमें रिवॉल्व है। किस में रिवॉल्व? फिर इसमें भी रिवॉल्व थी, रजुलन, रजुलाने, रजुलूना, रिजालुन, रुजैलुन, तो किसकी तरफ तसरीफ़? अब लिखे नंबर 5, तसरीफ़ माजी, मुज़ारे, आम्र, नही की तरफ। जी
یہ جو تصریف ہے یہ فعل کا خاصہ ہے اسم کا. اسم ماضی نہیں ہوتا, اسم مضارع نہیں بنتا, اسم امر نہیں بنتا, اسم نہیں. میرے استاد پڑھا رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ اسم امر نہیں بنتا. تو میں اس دن چائے لانا ان کے لیے بھول گیا تھا, غصے میں ہو گئے تھے بہت. چائے لاتا تھا تھرموس بنا کے پورا, ان کی امی بناتی تھی کم میں. اس دن کچھ غلطی ہو گئی, بھول گئے, ذرا ڈانٹ پڑ گئی. اب جب استاد نے کہا کہ اسم امر نہیں ہوتا تو پوچھا کہ میرا نام لے کے پوچھا, ہاں سخاوت, آ گئے سخاوت بتاؤ. میں نے کہا ہوتا ہے. کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا سا ماں, بڑی داد دی. میں نے کہا زندہ باد. وہ اس میں فعل ہے, مگر وہ اس میں فعل ہے, خود صرف اسم نہیں, صرف اسم امر کبھی نہیں. اس میں فعل رویدہ بلا وہ بعد میں پڑھیں گے. اچھا, اور پڑھ بھی چکے ہیں تو وہاں مل. کتنے ہو گئے؟ 5. نمبر 6, اتصال ضمائر بارزہ مرفوعہ. اتصال ضمائر بارزہ مرفوعہ, جیسے ضربت. مرفوعہ سے مراد بریکٹ میں لکھ لیں فاعل کی ضمیر. فاعل مرفوع یعنی فاعل کی, منصوبہ ہوتی ہے مفعول کی, جیسے ضربت. اور بارزہ سے مراد لکھ لیں ظاہر. بارز نیکڈ کو بھی کہتے ہیں. یوم ازن بارزوں ہم بارزوں, قیامت کے دن ننگے آئیں گے سب. کوئی وہاں پر نہ شرٹ کوئی شورٹ نہیں, بالکل سب نے ننگا. استغفر اللہ. لباس و تقوی ذالک خیر. قرآن نے کہا تقوی اگر رکھو گے تو وہاں ننگے نہیں ہوں. تقوی نہیں ہے تو ننگے کھڑے ہوں گے. لیکن بڑی بے شرمی کی بات. یعنی امریکہ سے بھی ٹرپل ہو جائے گا, 4 ٹائم ہو جائے گا. امریکہ میں تو آدھے رنگے ہوتے ہیں. کتنے ہو گئے؟ جو خصوص جو جیمس میں جو ہے شاور میں تو بالکل عام ہے, کوئی بچے ہو یا بچیاں ہوں تو یہ جتنا بڑا ہے. اچھا اس کے بعد اسی میں آگے ابھی ایک کوچ جو ہے یہاں پر ایک فٹ بال وہ اس کا پکڑا گیا, کیونکہ جب اتنا آزادی ہے تو پھر وہاں تو شر کا تو امکان ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ اسی لیے تو ہمارے قوم کے بچے بچیاں کیوں برباد ہو رہے ہیں؟ اس ماحول کی وجہ سے تو ہو رہے ہیں. کل کی بات ہے, وہ ہائٹ سے میں رات کو گزرا تو وہ جو چھوڑنے صاحب آ رہے تھے مجھے, انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کبھی آپ ہائٹ نیو جرسی میں بھی گئے ہیں؟ میں نے کہا گئے تھے, ہندو کے ساتھ نکاح پڑھنے اپنی قوم کی لڑکی کا. کنورٹ تو خیر کیا, مگر کیا کنورٹ, آپ کو کیا کنورٹ ہوتے ہیں رسمی طور پر. بس ہمارے لیے تو شرعی یہی حکم ہے کہ ہم تو نکاح پڑھیں گے. اگر وہ پھیرے لگوائے بھائی باقاعدہ, مجھ سے پہلے پھیرے لگے دونوں کو. 500 لوگ تھے, 500 کم از کم, یعنی 500 مرد 500 عورت. 1000 کا ہال تھا اور کرسی نہیں تھی میرے لیے بیٹھنے کی, ادھر تھی پیچھے کرسی میں کھڑا رہا. اتنے رش تھا, جب تک پھیرے لگتے رہے میں کھڑا رہا. دونوں طرف سے لوگ تھے مسلمان وغیرہ سے. 500 ہندو, اچھا وہ دونوں طرف سے 250 ہندو مرد, 250 ہندو عورتیں, 250 اپنے مسلمان مرد, 250 عورتیں. میں وہاں گیا تو گاڑی واڑی تو لے لی انہوں نے, خیر $18 دیے ان کو کرایہ. جی ہاں, اندر گئے تو وہ ہندو پھیرے لگا رہا تھا تو میں نے سمجھا شاید غلطی ہو گئی, غلط آ گئے. تو میں نے معذرت کر کے میں پیچھے جانے لگا تو ایک امریکن نے مجھے کہا کہ نہیں آپ آگے آئیں.
आप ही ने निकाह पढ़ना है, हमें बताया गया था आपका हुलिया, वी नो यू, आर यू डॉक्टर हुसैन, यस लेट मी टेक यू। आगे गए तो वो फेरे हो रहे थे, फेरों के बाद भला वो उस बंदे का, उसने मेरा बाजू पकड़ा, वो तहमद बांधे हुए जो उनका पंडित था, उसने बड़ी मेरी इज्जत की। उसने कहा कि इंग्लिश में, बट आई हैव डिलीवर्ड, इट वाज फेक वेडिंग, रियल वेडिंग मौलाना, ही इज़ अ लंडन मैन, आई एम इग्नोरेंट गाय, आई एम एन इग्नोरेंट गाय। वो मुझे पकड़ के ले आया, तो मैंने जब निकाह पढ़ना चाहा तो पता चला, मैंने पूछा कि भाई आप कन्वर्टेड हैं? उनको बुला लीजिए, कोई शायद मुझे मिलने आया तो उसे खुशी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो कन्वर्ट कभी नहीं हुआ, मैं तो कभी कन्वर्ट नहीं हूँ। तो लड़का हिंदू था कि लड़की? लड़का हिंदू था। लड़की मुसलमान? लड़के ने कहा कि मैं कभी, मैं कभी कन्वर्ट नहीं हुआ। अच्छा। तो मैंने कहा मैं कभी निकाह नहीं पढ़ूंगा। तो मैंने उसको कन्वर्ट किया पहले पब्लिक के सामने, और फिर मैंने निकाह पढ़ा। अब उसके बाद उसका जो भी, ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि इस माहौल में जो आगा ने फरमाया, इस माहौल के अंदर इतना नंगापन है कि हमारी मुसलमान बच्चियों और बच्चों का हया ख़त्म होता है। कल एक बहुत बड़े फन खान के बेटे, दोनों बेटे शॉर्ट पहन के आए जश्न में, जहाँ मैं कल पढ़ के आ रहा हूँ। फन खान कौम का नंबर 1 लीडर, जाहिर है कि ये तो अपनी बहनों के सामने भी वो शॉर्ट पहन के बैठते हैं। ला दीन लिमन ला हया अला, हुजूर ने फरमाया था कि जिसका हया नहीं उसका तो दीन ही कोई। तो ये अलमिया है, इसलिए अब हमें ज़रूरत है कि अलमादी फाउंडेशन के प्रोजेक्ट को ज़रा हम एप्लीकेबल करके ये कौम की बच्चियों और बच्चों को बचाएं, वरना ये हमारे सेंटरों ने नहीं बचाना। वो तो अपनी लेग पुलिंग में, अपनी प्रेजुडिज्म में, अपनी इग्नोरेंसेस में, अपने ईगोटिज्म में, अपने र्यूमर्स फैलाने में, उसमें मसरूफ़ है। सीकिंग पावर में वो नहीं करने, इंशाल्लाह हम करेंगे। अपनी शख्सियत को आपको माइनस करना पड़ता है, तब दीन का काम होता है। आप अपने आप को बिल्कुल सिफर कहेंगे तो दीन का काम होगा। यहाँ पर अपने आप को 100% कहते हैं, दीन सिफर होता जा रहा। ठीक है, कितने हो? नंबर 7, इत्तिसाले ताए तानीसे साकिना, 7वीं निशानी फेल की इत्तिसाले ताए तानीसे साकिना। जैसे ज़राबत, वही पहले वाली मिसाल, सेम एग्जांपल ऊपर वाली। ज़राबत ये ताए तानी से साकिन है, ये फेल के साथ नहीं आती। ताए तानी से मुतहर्रिका फेल के साथ आएगी, ज़ारिबतुन, समझ गया? ताए तानी से साकिना नहीं आएगी फेल के साथ। कितने हो गए? नंबर 8, इत्तिसाले नूने ताकीद। 8 फेल की निशानियाँ, 10 इस्म की निशानियाँ। इत्तिसाले नूने ताकीद, पहले पढ़ चुके हैं आप कि नूने ताकीद कितनी है? नूने ताकीद सकीला और नूने ताकीद खफीफा। इज़रबन्ना, इज़रबन 6 की 6 उसमें आती थी इज़रबन्ना में सकीला, और 3 में आती थी खफीफा। ठीक है, ये है, निशानियाँ ख़त्म हो गई। ये पढ़ लें, फिर देखते हैं कि फ़ेल को फ़ेल क्यों कहते हैं। वहद्दुल फ़िअले, और फ़ेल की तारीफ़। आप आज ही अभी जाकर काफ़ी बना लें इसकी स्टेपल से, और उसको वो करवा लें। उंगली फेरे ना। वहद्दुल फ़िअले, और हद का माना क्या? तारीफ। हद का माना? तारीफ। हद के 2 माने, एक तारीफ, एक लिमिटेशन। हुदूद, बॉर्डर की, बॉर्डर को भी हद कहते हैं।
بارڈرز کو، حدود، بارڈر حد، یہ دیکھیے یہ میز کی حد ہے، یہ انسان کی حد ہے کہ وہ جانور نہ بنے. ٹھیک ہے، حد سے گزر گیا. ہاں حد سے گزرا. یہ آپ حد سے نہ گزرے، تجاوز، حد سے گزرے تو ظلم آ گئے. حد کے اندر رہے، چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ. اگر دوسروں کے محلات کو دیکھ کے اپنی جھونپڑیوں کو جلانے لگیں گے تو فقیروں کی طرح بھکاری بن جائے. تبھی تو مولا نے فرمایا علم میں ہمیشہ اپنے سے اونچے کو دیکھو، دولت میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو. کبھی گمراہ نہیں ہو. ہمارے یہاں الٹ ہے، علم میں نیچے دیکھتے ہیں، دولت میں اونچا دیکھتے ہیں. وہ ہمارے ایک چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ کے، نہیں وہ نام نہیں لینا، ایک اور صاحب ہے، خیر نام لے بھی لیں تو کوئی بات نہیں، حجت الاسلام والمسلمین علامہ الحاج سید نیاز حسین نقوی، مجتہد ہے ویسے تو آیت اللہ ہے. چیف جسٹس، ہاں یہ جمہوری کے ادھر، ہاں چیف جسٹس. وہ ہمارے گھر غریب خانے پہ آئے آج سے 2 سال پہلے. ان کو گورنمنٹ آف امریکہ نے بلایا تھا پریزیڈنٹ، تو ہمارے غریب خانے پہ آ کے رکے. ہم سے بہت قریبی تعلقات ہیں، ہم سے سینئر ہیں، ہمارے گویا بزرگ ہیں. ہم تو ابھی شادی شدہ نہیں تھے، تو انہیں کے گھر کھانا وانا کھانا اور یہ وہ. تو مجھ سے کہنے لگے کہ یہ بس اتنا ہی مکان بنایا ہے آپ نے ساری زندگی میں. تو میں نے کہا آغا صاحب لوٹ مار تو کر رہی نہیں، آپ تو خود چیف جسٹس ہیں. ہاں تو لوٹ مار تو کرنی نہیں. کہنا ہاں ٹھیک ہے، شاباش شاباش، جو کچھ ملا ہے یہ بنایا. لوٹ مار تجاوز کریں گے حد سے تو پھر ہم بہت بڑا گھر بھی بنا سکتے ہیں. تجاوز نہ کریں تو اتنا ہی بن سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. تو دیکھیں نا، ادھر دیکھیں حد کے معنی. وحد ہاں حد کے معنی ایک معنی ہو گیا تعریف. یہ اصل میں منطق میں حد کا معنی تعریف ہوتا ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھ لیجیے. حد ناقص، حد تام، مکمل تعریف اور ناقص تعریف. وحد الفعل اور تعریف فعل کی انہو، یا انہ پڑھیں گے کیونکہ سما نہیں نا یہاں پر. جی. انہو کلمۃ تدل علی معنی فی نفسہ، فعل ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے فی نفس، معنی پر، فی نفس ہی، فی نفس ہی یعنی مستقلاً. جی ٹھیک، نہیں میرا یہ چھوٹ گیا. فی نفس ہی و مقترنۃ بأحد الازمنۃ الثلاثۃ، اور وہ معنی ملا ہوا ہوتا ہے ماضی، حال یا استقبال کے ساتھ. کا ضرب یضرب اضرب، ضرب ماضی، یضرب حال و استقبال، اضرب حال. وعلامتہ، اب علامت 8. وعلامت الفعل، فعل کی علامت ان یصح الاخبار بہ، کہ اس سے خبر دینا صحیح ہو. لا عنہ، اس کے ساتھ، اس کے ساتھ، اس سے نہیں، اس کے ساتھ، اس کے ساتھ خبر دینا صحیح ہو، نہ اس سے. پڑھ چکے ہیں نا. مخبر بہی ہوگا، مخبر عنہ نہیں ہوگا. محکوم بہی ہوگا، محکوم علیہ نہیں ہوگا. مسند بہی ہوگا، مسند الیہ نہیں ہوگا. نمبر 1 یہ ہوگی. نمبر 2 بدخول قد، اور فعل کی دوسری نشانی قد داخل ہوگا. قد قامت الصلاۃ. والسین، نمبر 3 سین داخل ہوگی، سیضرب. وسوف، سوف استغفر لکم ربی، سین سوفا، ٹھیک ہے نا. والجزم، اور جزم داخل ہوگی. نہ وہ قد ضربا، قد داخل ہوا. سیضرب، دیکھیے قد ضربا کا معنی کیا ہوگا، یہ نوٹ کر لیں آج. قد جب ماضی پہ آئے تو بے معنی تاکید ہے. قد جب مضارع پہ آئے تو بے معنی تقلیل ہے.
قد ماضی پر تاکیدیہ تحقیق کے معنی میں آئے گا. مضارع پہ آئے تو تقلیل کم. قد یکون کذا کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے. قد قامت الصلاۃ میں کبھی نہیں ہوگا, ابھی یہ دیکھیے قد قامت یہ نہیں کہ کبھی کبھی اٹھے کبھی بیٹھے رہے. تو کل وہ ایک جگہ ہم گئے, نکاح بھی تھا, جشن بھی تھا, ولیمہ بھی تھا, بہت بڑے کمیونٹی کے ایک عظیم انسان, شریف ترین انسان, 1000 کے لگ بھگ لوگ ہو گئے, 1000 سے تھوڑی سی شاید کم, 900. تو اب وہ اذان کہی, ایک صاحب کو میں نے کہا اقامت کہیں, انہوں نے اذان کہی, اذان ہو چکی تھی. میں نے کہا اقامت کہی, کہ ہاں اقامت کہی, ہم نے نماز پڑھا دی بغیر اقامت کی. اب لوگوں میں تھوڑا سا سینس بھی تو رکھنا چاہیے نا. قد جو ہے قد قامت الصلاۃ, ویسے اس میں یہ بات بھی پڑھیں گے انشاءاللہ, ابھی نہیں, مغنی وغیرہ میں, کہ یہاں تقریب کے بارے میں ہے. قد قامت الصلاۃ, نماز قریب ہو گئی کہ کھڑے ہو جائے. ہاں خیر, تو یہ دخول قد ضرب. سیضرب, سیضرب کا معنی کیا ہے؟ کرے گا, ان قریب مارے گا. ولم یضرب وسوف یضرب. دیکھیے یہ خا اور میم لکھا ہے نا, اوپر چھوٹی سی خا پڑی ہے نا, چھوٹی سی میم اوپر ہے, اوپر صوف کے اوپر ہے. جی ہاں سو یہ خا ہے نا, جی جزم نہیں چھوٹی سی خا نہیں, نہیں ہے. لم یضرب کے اوپر دیکھیے, ہاں لم یضرب کے اوپر کیا ہے؟ لم یضرب کیا ہے اوپر, کیا ہے؟ چھوٹی سی جزم جزم نہیں ہونی چاہیے. ادھر اس میں نہیں ہے. یہ دکھائیے, ہونی چاہیے. ہاں اس میں نہیں ہے, چیز ہے. اچھا ہونی چاہیے. دیکھیے یہ خا اور میم, ہاں خا کا مطلب ہے مؤخر, میم کا مطلب ہے مقدم. کہ غلطی ہوگی لکھنے والے سے. ہاں صوفہ کو سین کے بعد لکھنا چاہیے تھا, لم کو پہلے لے آئے, تو وہ انہوں نے ویسے کیسے لکھا؟ انہوں نے تو لم یضرب لکھ دیا. ہاں تو صوفہ صوفہ تو نہیں, تو ٹھیک ہے نا, انہوں نے تو ٹھیک لکھا ہے نا, اس کتاب میں ٹھیک ہے. نہیں یہ ٹھیک ہے, another edition. ہاں ایڈیشن ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ خا میم نہیں, میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں جہاں خا میم آئے کہیں بھی آپ سمجھ جائیں کہ خا سے مراد مؤخر, مؤخر, میم سے مراد مقدم. یہ ذہن میں رکھ لیا, یہ کفایہ تک آ جائے گا, بہت آئے گا. وسوف یضرب ولم یضرب. والتصریف الی الماضی, اور ایک نشانی ہے کہ ماضی کی طرف صرف ہو سکتی ہے, گردان ہو سکتی ہے. والمضارع, اور مضارع کی طرف. وکونہ امرن, اور یہ امر بھی آتا ہے. وناہیا, ناہی بھی. واتصال ضمائر البارزہ, اور بارزہ ضمیریں متصل ہوتی ہیں المرفوعہ جو فاعل کی ہوں, جیسے ضربت. وتاء تانی سے ساکنہ, تاء تانی سے ساکنہ آتی ہے جیسے ضربت, وہی مثال. ونون التاکید, جیسے اضربن یا اضربن. فإن كل هذه من خواص الفعل, یہ سارے کے سارے خواص فعل میں سے ہیں. ومعنى الاخبار به ان يكون محکوما به, اخبار به کا معنی یہ ہے کہ محکوما به ہوگا, پہلے بتا چکا ہوں. کل خبر, خبر کی طرح. ويسمى فعلا, اور فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں؟ باسم اصلہ, وهو المصدر فعل يفعل. مصدر کیا آئے گا؟ فعلا. چلیے, لأن المصدر هو فعل للفاعل, کیونکہ مصدر حقیقتاً فعل فاعل ہے. وحد الحرف انشاءاللہ اگلے سیشن میں. وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم وأہلک اعداءہم اجمعین. اللہم وفقنا وإیاکم لتحصیل علوم اہل بیت و ترسیلہم و تدریس سے.